بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود اور سلام محمد اور آل محمد کے لیے۔ بروز اتوار 13 رمضان یہاں کی مجلس کے بعد احتجاجی جلوس نکلے گا، جس میں تمام شہر کی ماتمی انجمنیں شرکت کریں گی اور جلوس یہاں سے شارع پاکستان پر جائے گا اور وہاں پھر کم از کم 1-1.5 گھنٹے علماء کرام کی تقریریں ہوں گی۔ شہر کراچی کے ممتاز علماء اور شعراء احتجاجی بیانات دیں گے۔ یہ اعلان مرکزی تنظیم عزاداری اور جناب ایس ایم نقی صاحب بیاض انجمن الذوالفقار کی جانب سے۔ خود بھی آئیے اور 2 دن ہے جمعہ اور ہفتہ، اپنے احباب سے زیادہ اصرار کریں کہ وہ اس میں شریک ہوں، اور جو دیگر ذرائع ہیں کمپیوٹر وغیرہ، واٹس ایپ وغیرہ، اس سے بھی لوگوں کو اطلاع دیں کہ وہ شریک ہوں۔ ایسے احتجاج کی ضرورت اس لیے اہم ہوتی ہے کہ دوبارہ نہ ہو یہ حرکت۔ یہ ایک طرح کی تنبیہ ہوتی ہے، احتجاجی جلسہ جو ہے وہ ایک تنبیہ ہے کہ جنگیں ہوتی رہتی ہیں، وہ ہوتی رہیں، لیکن پاک اور متبرک مقامات جھگڑوں میں نہیں آنے چاہیے۔ یہ ایک بین الاقوامی لا ہے، یہ پورا دنیا کے لیے قانون بنا ہوا ہے۔ تو اس کے لیے اگر شیعہ سنی دونوں احتجاج نہیں کریں گے، اس جلسے میں بھی اہل سنت علماء بھی آ رہے ہیں، اور یہ میں بار بار اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ صرف شیعوں کا مسئلہ نہیں ہے۔ اگر وہ والی لڑائی چھڑ گئی جو ہونے والی ہے، جسے دنیا کی تیسری عالمگیر جنگ کہیں گے، اور جو ہو کے رہے گی، تو اس لڑائی میں اگر آپ احتجاج نہیں کریں گے اور قانون توڑے گئے، تو پھر سب سے متبرک ہمارے لیے خانہ کعبہ ہے، اور اس کے لیے پھر ہمیں ایسا نہ ہو کہ احتجاج کا موقع ہی نہ ملے۔ اس سے پہلے بھی دشمنان کعبہ کہہ چکے ہیں کہ ان کے کعبے پر ایک بم گرا دیا جائے، بیان آیا تھا، اور وہ بہت ہی منحوس موت مر گیا جس نے یہ کہا تھا مردود میں۔ تو بیان کو بیان نہ سمجھیں، یہ ایک میسج آگے کی طرف آپ چلائیں، بڑھائیں کہ بھائی سوتے نہ رہیں، بلکہ یہ کہ کسی بھی محافظ کعبہ کے روضے پر بھی اگر ایسا ہو تو ہمیں اس کا احتجاجی اپنا پیغام لکھا دینا چاہیے، نوٹ کرا دینا چاہیے۔ اور مجلس اعضا تو
ہوتی اس لیے کہ سال بسال ہم اپنا احتجاج نوٹ کرا دیں کہ جہاں آپ غلط کام کر رہے ہوں جو کہ دین کے لیے نقصان دہ ہو، اس کو ہم تنبیہ کر کے بتا دیتے ہیں یہ کام غلط ہے. اب آپ مانیں یا نہ مانیں اور اس پر عمل کریں یا نہ کریں، تو ہر سال ہم 9 اور 10 رمضان کو یہ بات بتا دیتے ہیں کہ جناب خدیجہ کی کوئی شادی نہیں ہوئی تھی. یہ ہمارا احتجاج ہوتا ہے ہر سال. مجلس کے معنی احتجاج. رسول اللہ سے پہلے جناب خدیجہ کی کوئی شادی نہیں ہوئی تھی اور وہ بیوہ بھی نہیں تھی. وہ بیوہ نہیں تھی. اگر لفظ بیوہ معیوب ہے اور عیب ہے تو ہم تو نہیں پسند کرتے جناب خدیجہ کے لیے یہ لفظ. اور اگر اسلام میں یہ لفظ اچھا ہے، آپ اچھے معنی میں کہہ رہے ہیں کہ بھئی رسول اللہ نے ایک بیوہ سے عقد کیا، اچھے معنوں میں آپ رسول اللہ کی عظمت بیان کر رہے ہیں کہ بیوہ سے شادی کرنا ثواب ہے، اور اچھے معنی میں آپ یہ روایت بیان کرتے ہیں، تو پھر جتنی بیوائیں ہیں سب کا ذکر کریں. پھر سب کا ذکر کریں. اور صرف ایک خاتون کے علاوہ سرکار دو عالم نے تمام خواتین سے شادی کی، وہ سب بیوہ تھیں ایک کے علاوہ، کہ جو بیوہ نہیں تھیں، شادی شدہ نہیں تھیں پہلے سے، نہ طلاق ہوئی ان کی اور نہ میاں مرا. وہ ہے ماریہ قبطیہ. اس لیے کہ وہ کنیزی میں مصر کے بادشاہ نے انہیں بھیجا تھا اور توفتاً آئی تھیں. بس وہ تو کنواری تھیں، اور جتنی بیویاں سرکار کی ہیں سب بیوہ ہیں، سب کے شوہر پہلے سے موجود تھے. تو سب کی بیوگی کا ذکر کریں، سب کی بیوگی. اور اگر آپ یہ کہیں کہ نہیں کوئی بیوہ نہیں تھی، سب کنواری آئی تھیں، تو پھر جناب خدیجہ بھی بیوہ نہیں تھی. کوئی ایک بات مان لیجئے. اور اگر آپ یہ کہیں گے کہ جناب خدیجہ بیوہ تھیں اور بیویاں کنواری تھیں، تو اب میرا بھی جواب سن لیجئے فائنل، کہ رسول اللہ کی تمام بیویوں میں صرف جناب خدیجہ شوہر کے سامنے مری سہاگن، اور تمام بیویاں قیامت تک بیوہ رہیں گی. اب اس کو معاشرتی، سماجی پہلو سے اردو زبان میں، ادبی زبان میں جو کہ کتاب میں لکھی جاتی ہے، اس کو میں اس طرح کہہ دوں کتابی زبان میں کہ جناب خدیجہ نے کبھی سفید دوپٹہ اوڑھا ہی نہیں، اور تمام رسول کی بیویاں 11 ہجری کے بعد مرتے دم تک سفید دوپٹہ اوڑھے رہی. اچھا، اب یہ کچھ رسمیں ہیں ہندوستان میں. اچھا دیکھیے، رسمیں جو ہیں
دل چاہتا ہے کہ کبھی میں اس پہ تقریریں کروں، تقریریں کروں کہ رسمیں جو ہیں وہ محبت پیدا کرتی ہیں، اور رسمیں زیادہ تر اصل میں زیادہ تعداد میں تو ہندوستان میں ہی پائی جاتی ہیں، اور ویسے دنیا کی ہر قوم ہر ملک میں اپنی اپنی رسمیں ہیں. کوئی قوم اس سے خالی نہیں ہے، دعویٰ نہیں کر سکتی کہ اس کے پاس رسم نہیں ہے. رسم ہے. اب اس کا نام رسم نہ رکھیے. اب بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو کسی نے لکھی بھی نہیں اور میں نے دیکھی ہیں، کہیں میں نے ڈھونڈا کتاب میں نہیں ملا. مثلاً خانہ کعبہ کا غلاف سیاہ رنگ کا ہوتا ہے، اس کا کارخانہ ہے، وہ بنتا رہتا ہے کئی برس تک. جب پھر نیا تیار ہوتا ہے تو دوسرا اس پر چڑھایا جاتا ہے، پرانا اتار لیا جاتا ہے. لیکن میں نے ایک رسم دیکھی اور کسی نے اس کے بارے میں مجھے بتایا نہیں کہ یہ کیا ہے. وہ یہ کہ جب میں خانہ کعبہ پہنچا تو سیاہ غلاف پر سفید لٹھا جسے آپ بولتے ہیں، جس کا احرام باندھتے ہیں حاجی، سفید کپڑوں کا احرام باندھتے ہیں، 2 چادریں، ایک نیچے بنتی ہے اور ایک اوپر سے اوڑھی جاتی ہے. تو وہ لٹھا سفید رنگ کا تھان کا تھان خانہ کعبہ کے گرد لپیٹ دیا جاتا ہے. بہت سے لوگوں سے پوچھا، میں نے کہا یہ کیا بھائی؟ کالا غلاف تو دیکھا ہے، پہلی بار میں نے دیکھا ہے کہ یہ خانہ کعبہ کے گرد سفید لپٹا ہوا کپڑا پورے پہ. تو ایک پروفیسر سے میں نے پوچھا جدہ یونیورسٹی کے، تو انہوں نے، چونکہ وہ وہاں ریسرچ ہی پڑھا رہے تھے میں اور مکے کے بارے میں اور عرب کے بارے میں، تو ان کا کام ہی یہ تھا. تو میں نے ان سے پوچھا یہ کیا ہے بھائی؟ کہنے لگے یہ یہاں رسم عرب کی کہ جب سارے حاجی احرام باندھتے ہیں تو کعبے کے بھی احرام باندھا جاتا ہے. کعبے کے بھی احرام باندھا جاتا ہے. اچھا صاحب، کعبے کے بھی احرام، اب کعبہ کس کا طواف کرے گا احرام باندھ کے؟ یہ رسم سمجھ میں نہیں آئی. تو پھر اب وہ رسم جو تھی وہ اور بڑھ گئی. پھر میں نے دیکھا کہ ایک دن طواف کرتے کرتے اب دیکھا کہ وہ جناب کچھ لوگ چڑھے کعبے پہ اور وہ سفید کپڑا اترنے لگا اور اتار کے خانہ کعبہ کے دروازے پہ اس کو ڈھیر کر دیا، تھان کا تھان. اور پھر وہ جناب ہٹو بچو اور باڈی گارڈ آئے، یہ وہ امام کعبہ آئے اور جانے کوئی شہزادے آئے اور کون آئے، اور 100 آدمی آئے اور سارا طواف وغیرہ روک دیا گیا. اور وہاں پر وہ امام کھڑے ہو گئے احرام کے سامنے اور نیت کی اور انہوں نے نماز شروع کی، اور 1-2 رکعت نماز انہوں نے وہ اترے ہوئے احرام پہ پڑھی سب نے، اور پھر چلے گئے اور پھر کپڑا سمیٹ کے لے گئے. یہ ایک اور رسم ہے. اب اس کے بارے میں پوچھا تو کسی نے نہیں بتایا کہ آیا احرام اترنے کا شکرانہ تھا یا کیا تھا، کیا کعبہ جو ہے وہ حج کر چکا. یہ رسم ان کی زندگی کی الگ، موت کی الگ.
تو اسی طرح ہندوستان کی رسمیں بھی اس پہ کوئی اعتراض یا اس کا مذاق بنانا میں تو اچھی بات نہیں سمجھتا. اور اس میں کچھ مسلمانوں میں آ گئیں، کچھ مسلمانوں میں آ گئیں اور کچھ شیعوں میں آ گئیں ہندوستان میں رہنے کی وجہ سے. تو شوہر کے سامنے اگر بیوی مر جائے تو ہندوستان کی ایک رسم یہ ہے کہ چونکہ شوہر زندہ ہے، مرنے والی سہاگن ہے، اس لیے جنازے پہ لال دوپٹہ ڈال دیا جاتا ہے. تو جناب خدیجہ کا جنازہ لال دوپٹے سے اٹھا اور بیویوں کا سفیدی جنازہ تھا اور سفیدی اٹھا. یہ رسم ہوئی نہیں ہوگی، میں ہندوستانی رسم کے آئینے میں بتا رہا ہوں کہ ایسا ہوتا ہے. اب رہ گیا کہ کعبے کا احرام، تو بہت دنوں کے بعد ایک اتفاق سے میر انیس کا ایک مرثیہ پڑھ رہا تھا میں، بہت مشہور مرثیہ ہے ان کا کہ امام حسین نے حج کو ترک کیا اور کربلا روانہ ہو گئے. حج کو عمرے سے بدلا اور عمرے کی ادائیگی کی اور چلے گئے. تو جب امام حسین کربلا پہنچے تو کربلا کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے میر انیس نے ایک تخیل یہ پیش کیا کہ جب حسین کربلا کی زمین پہ پہنچے تو کربلا کی زمین اپنی عظمتوں سے بلند ہو گئی اور اس وقت کعبے نے احرام باندھا کربلا کی طواف. تو پھر مجھے سمجھ میں آیا کہ میر انیس جو بات کہہ رہے ہیں شاید وہ بات یہ کہہ رہے ہیں کہ ذی الحج میں جو احرام باندھا جاتا ہے کعبے کے، وہ اس لیے تاکہ وہ محرم میں کربلا کا طواف کرے، ورنہ احرام پھر کس لیے؟ احرام تو اسی لیے ہوتا ہے باندھ کے طواف کرنا ہوتا ہے. تو اگر رسموں کی توجیحات بھی پیش کی جائیں تو بہت اچھا ہے. تو اب آپ یہ دیکھیے کہ جو کچھ میں نے کہا یہ گفتگو ساری تخیلاتی تھی، لیکن میری عادت نہیں کہ میں صرف روا روی کی گفتگو کر کے آپ کے دماغ کو بغیر کسی دلیل کے اور کسی بڑی سند کے تشنا چھوڑ دوں. تو جناب سیدہ صلوات اللہ سلام علیہ کے گھر سے اور دوسرے گھر کی ایک کھڑکی تھی، بیچ میں دیوار تھی اور ایک چھوٹا دروازہ تھا آنے جانے کے لیے. تو اکثر ایسا ہوتا کہ وہ دروازہ کھلتا اور وہاں سے کچھ آوازیں آتی، اور یہ روز کا تھا. یہ روایت صحیح بخاری میں موجود ہے جو حدیث کی سب سے مشہور کتاب ہے، اور بیوی سنتی رہتی تھیں جو باتیں ہوتی تھیں. تو ایک دن بیوی نے رسول اللہ سے کہہ دیا کہ روزانہ اس دروازے کے پاس آ کے مجھ سے یہ کہا جاتا ہے کہ تمہاری ماں بوڑھی تھیں اور ہم جب آئے تو جوان تھے. ہماری شادی جب تمہارے باپ سے ہوئی تو ہم جوان تھے. تو رسول اللہ نے فرمایا کہ اب اگر ایسا کہا جائے تو جواب یہ دینا، کوئی بھی کہے تو یہ جواب دینا
کہ میری تمام بیویوں میں صرف خدیجہ سے میری اولاد ہوئی. اور بیٹی سے کہہ کر پھر حضور نے اس بات کو دہرایا، اور پھر اس طرح دہرایا کہ خدیجہ میرے لیے مسرت کا پیغام لائیں. انہوں نے اپنا مال مجھ پہ خرچ کیا، انہوں نے مجھے اولاد دی، اور وہ جب تک زندہ رہیں میرا خیال رکھا، اور جب تک وہ زندہ رہیں میں نے دوسری شادی نہیں کی. اب یہاں تو شادی پہ شادی، یہ تو کوئی دعویٰ کر ہی نہیں سکتی کہ میرے بعد تو کوئی عورت آئی نہیں. اس کو اکثر ٹی وی پر اہل سنت علماء اس روایت کو بیان بھی کرتے ہیں، اور اس کو یوں بیان کرتے ہیں صحیح مسلم اور صحیح بخاری سے کہ اکثر بیٹھے بیٹھے رسول اللہ جناب خدیجہ کا ذکر کرنے لگے. یوں لکھا بھی ہے اور کتاب میں، اور اس کو بیان بھی علماء کرام کرتے ہیں. اور آپ فضیلت جناب خدیجہ بیان کرنے کے بہت سے مواقع ایسے تھے کہ آپ ان کا ذکر کرنے لگتے تھے. گھر میں اگر کبھی کوئی اچھی چیز پکتی، کوئی کھانا ایسا پکتا کہ جو بہت دن کے بعد پکتا ہو، تو حدیث میں یہ کہ رسول اللہ سب سے پہلے اس کھانے کو ایک الگ پیالے میں نکلواتے، اور پھر کسی کنیز یا غلام سے کہتے کہ خدیجہ کی فلاں سہیلی کو دے آؤ. یہ بھی مسلم اور بخاری حدیث کی ساری کتابوں میں موجود ہے. تو اس پر کسی نے کہا کہ اب چھوڑیے بھی، کب تک آپ ان کا ذکر کرتے رہیں گے؟ اب پتہ چلا کہ رسول بار بار ذکر کیوں کرتے تھے، تاکہ کسی کے دل کی چھپی ہوئی بات کو اگلوا سکے. تب تک ذکر کرتے رہیں. تو آپ نے فرمایا جب تک زندہ رہوں گا میں خدیجہ کا ذکر کرتا رہوں، اس لیے کہ میں ان کے احسان کو بھول نہیں سکتا. خدیجہ نے مجھے صاحب اولاد کیا، اس سے بڑی فضیلت کیا ہے، اور وہ بھی رسول کی زبان سے. تو یہ ہے جناب خدیجۃ الکبریٰ کی فضیلت. اور ویسے ان کی فضیلتیں اتنی ہیں کہ شاید عرب میں ان کے عہد سے پہلے کہیں یکجا اتنی فضیلتیں کسی خاتون میں پائی نہیں جاتی. اور اکثر میں نے ذکر کیا ہے کہ اہل سنت کی کتاب بہشتی زیور، جو کہ ان کے شریعت کی کتاب ہے، روزمرہ کے مسائل جس میں لکھے ہیں، تو دینی مسائل جہاں سے عورتوں کے شروع ہوتے ہیں اس کتاب میں، تو اس کو شروع کرتے ہوئے تھانوی صاحب نے ایسے شروع کیا کہ فرمایا سرکار دو عالم نے کہ کائنات میں 4 عورتیں افضل ہیں. یہ اہل سنت کی کتاب بہشتی زیور سے پڑھ رہا ہوں، حالانکہ یہ روایت تمام حدیث کی کتابوں میں مستند سمجھی جاتی ہے، جو پیغمبر نے بیان کی کہ 4 عورتیں دنیا میں افضل ہیں. ایک جناب آسیہ، ایک جناب مریم، ایک جناب خدیجہ، ایک جناب سیدہ. اور پھر آپ نے فرمایا ان 4 میں زہرا سب سے افضل ہے. اب اس پہ غور کر لیجئے آپ کہ افضل، لفظ افضل جو ہے فضیلت،
فضیلت صرف یہ نہیں ہے کہ وہ افضل ہے، فضیلت یہ ہے کہ دنیا کے انسانوں سے سرکار دو عالم کو فضیلت کہنا فضیلت نہیں ہے، بلکہ 1,24,000 انبیاء پر فضیلت حاصل ہے، اور اسی طرح علی کو خلفاء پر فضیلت حاصل نہیں۔ جتنے انبیاء ہیں بعد نبی علی سب سے افضل ہیں، آدم سے لے کر عیسیٰ تک، اور کائنات میں جتنی عورتیں گزری ہیں اس میں اگر مریم سب سے افضل ہیں اور آسیہ افضل ہیں اور خدیجہ افضل ہیں تو جناب سیدہ ان سے بھی افضل ہیں۔ اس لیے سیدہ نساء العالمین، اور عالمین کہہ کر کسی نے پوچھا کہ یہ خطاب تو مریم کا بھی تھا، رسول اللہ سے پوچھا گیا کہ سیدہ نساء العالمین تو مریم کو بھی کہتے تھے، آپ کہہ رہے ہیں اپنی بیٹی فاطمہ زہرا کے لیے، تو آپ نے فرمایا وہ اپنے عہد کے عورتوں کی سردار تھیں، زہرا اولین و آخرین کی عورتوں کی سردار، اولین و آخرین۔ تو فضیلت کتنی بڑی فضیلت یہ ہے کہ خدیجہ افضل ہیں اور خدیجہ سے سیدہ افضل۔ تو یہ سمجھ لیجئے کہ زہرا کی تعریف خدیجہ کی تعریف، زینب کی تعریف سیدہ کی تعریف ہے، سیدہ کی تعریف خدیجہ کی تعریف۔ تو جہاں یہ معصوم کا ارشاد ہے، ابھی تک تو میں تاریخ اور حدیث کے حوالے دے رہا تھا، ہمارے معصوم کہتے ہیں کہ جس بی بی سے معصوم آنے والا ہے، جو معصوم کے نور کی حامل ہو بی بی، وہ سوا نبی اور امام کے کسی کی بیوی نہیں ہو سکتی۔ یہ ہمارے معصوم کا ارشاد۔ تو جناب خدیجہ سے چونکہ 11 امام کے انوار ظہور فرما رہے تھے، 11 معصوموں کی ماں ہیں جناب خدیجہ، 11 معصوموں کی ماں ہیں، جیسے فاطمہ بنت اسد 12 معصوموں کی ماں ہے۔ تو اب ظاہر ہے کہ یہ سازش کے تحت ایسا ہوا ہے۔ دیکھیے، عیب کو چھپانے کے لیے، بلکہ کسی نے کہا کہ پاکستان میں بڑے قتل ہو رہے ہیں، تو ایک وزیر اعلیٰ نے کہا کیا ہو رہے ہیں؟ شکاگو میں بھی روز 4 قتل ہوتے ہیں۔ نہیں سمجھے آپ؟ یعنی اپنے عیب کو چھپانے کے لیے کسی کے عیب کو لگا کے اسے اونچا کرنا، یہ زمانے کا پرانا دستور ہے۔ ارے بھائی آپ اپنے مسئلے دیکھیے، تو یہاں پر ایسے مسئلے پیدا ہو گئے تھے کہ جو پاک و پاکیزہ لوگ ہیں ان سے حسد پیدا ہو گیا تھا، اس لیے ان پر جب تک الزام نہ لگایا جائے اپنے لوگوں کو بچایا۔ ارے یہ ہے تو ایسا، تو وہاں بھی تو ایسا تھا، بس اتنا ہے، ورنہ مسئلہ کچھ نہیں ہے۔ ہاں، اب اس میں میری اپیل یہ ہے کہ جو معرفت والے ہیں وہ کیسے پھنس جاتے ہیں، ہمیں اس بحث سے کوئی تعلق نہیں۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ جناب خدیجہ نہ بیوہ تھیں اور نہ ان کی شادی کسی اور سے ہو سکتی تھی، اس لیے کہ انہیں بنایا ہی محمد کے لیے گیا تھا۔ وہ دنیا میں خلق ہوئی تھی نبی کی پہلی بیوی ام المومنین بننے کے لیے، وہ خلق ہوئی تھی کائنات میں سیدہ کی ماں بننے کے لیے، وہ خلق ہوئی تھی دنیا میں محسن اسلام بننے کے لیے، وہ خلق ہوئی تھی دنیا میں کہ جن کی دولت سے اسلام پلے اور قیامت تک زندہ رہے۔ تو یہ تو ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔
لیکن سوال یہ ہے کہ معرفت والے کیسے دوہرا دیتے ہیں کاذبین کے جملوں کو بغیر سوچے سمجھے، بغیر سوچے سمجھے. تو دیکھیے اگر خدیجہ کو بیوہ کہا تو تاریخ نے جناب ام کلثوم کو بھی بیوہ کہا، حالانکہ نہ یہ بیوہ نہ وہ بیوہ. اور کسی تاریخی حوالے سے کہ ثابت کیجئے اور یہ کہ کچھ نہیں، ایک سورہ قرآن کا کافی ہے، ایک سورہ کافی ہے. اور معرفت والے اس کو میں ترجمے زبانی یاد رکھیں. اور کسی نبی سے ایسا میسج اللہ نے نہیں کنوے کیا. بس آخری نبی سے اللہ یہ کہہ رہا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے آپ کو کوثر دیا. کوثر کے معنی ہے کثرت نسل. کوثر دیا. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. آپ کے ہی گھر میں عبادت اور سجدہ رہ گیا، اور سجدے کے ساتھ قربانی آپ کے گھر میں رہے گی. آپ کے گھر میں سجدہ قربانی ساتھ چلیں گے، سجدہ قربانی سجدہ. وَالنَّحْرِ فَصَلِّ لِرَبِّكَ. فَصَلِّ لِرَبِّكَ. فَصَلِّ کہتے ہیں سجدے کو، رب کا سجدہ کر. فَصَلِّ لِرَبِّكَ، اپنے رب کا سجدہ کر. وَالنَّحْرِ، اور قربانی دے. اب جو سجدہ کر کے قربانی دے کہاں ڈھونڈتے پھرو گے سوا کربلا کے. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. اور جب ایسا ہو جائے گا، کوثر آپ کو مل رہا ہے، لیکن جب ایسا ہوگا کہ سجدہ کیجئے گا اور قربانی دیجئے گا تو کیا ہوگا؟ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. پھر ہم آپ کے دشمن کو ابتر بنائیں گے. ابتر کے معنی ہے جس کے اولاد نہ ہو، جو لاولد ہو. تو اب اگر جناب ام کلثوم بیوہ اور لاولد ہیں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رسول کے خاندان کا کوئی فرد ابتر ہو جائے؟ قرآن ابتر اسے کہہ رہا ہے جس کے اولاد نہ ہو. آپ کہہ رہے ہیں ام کلثوم کے کوئی اولاد نہیں ہوئی. تو جناب خدیجہ کا کوئی بیٹا نہیں بچا، بیٹی ہوئی. یہ مسلمانوں کو تنبیہ ہے کہ بیٹا مر جائے اگر تو ابتر نہیں ہے. ابتر وہ ہے جس کے نہ بیٹا ہو نہ بیٹی. اللہ نے محمد کی نسل بیٹی سے چلا کے بتایا، اسے کوثر کہتے ہیں. اور جو بیٹوں سے نسل چلتی ہے وہ صرف نسل ہوتی ہے. جو بیٹی سے نسل چلے وہ کوثر ہوتی ہے. اور دیکھیے بہت سے دنیا میں ایسے گزرے ہیں جن کے بیٹے نہیں تھے، صرف بیٹیاں تھیں. لیکن چیلنج ہے میرا کہ کوئی شجرہ چلوا لے. بھئی تھوڑا سا چلتا ہے اور اس کے بعد کہیں غائب ہو جاتا ہے. وہ کیوں ہوتا ہے ذرا یہ بھی سن لیجئے. اگر کسی کے بیٹا نہ ہو اور بیٹی ہو اور وہ یہ کوشش کرے کہ میری بیٹی کا شجرہ چلے گا، چلا سکتا ہے؟ وہ نہیں چلا سکتا. سن لیجئے کیوں نہیں چلا سکتا. دلیل اسی میں ہے. لیکن ذرا سا آپ سوچیں گے، آپ کہیں گے ارے یہ بات میرے ذہن میں کیوں نہیں آئی، ضمیر اختر کے ذہن میں کیوں آ گئی؟ بھئی یہی تو خطابت تو بھئی یہی ہوتی ہے، جو آپ کے ذہن میں نہ آئے وہ میں بتا دوں. تو میں مجلس پڑھ رہا ہوں، اگر آپ کے ذہن میں پہلے سے سب کچھ آ جایا کرے تو پھر آپ پڑھا کیجئے، میں کیوں پڑھا کروں؟ بھئی ایک ذرا سا بال برابر کا فرق ہے، کوئی زمین و آسمان کا فرق ہم میں آپ میں تھوڑی ہے. ایک ذرا سا فرق ہے کہ بھائی کسی کے بیٹی اور وہ کوشش کرے کہ میرا شجرہ، بیٹا تو ہے نہیں، بیٹی سے میرا شجرہ چلے. نہیں چل سکتا. اس لیے نہیں چل سکتا کہ بیٹی جس گھر پہ آ کے گئی ہے، لڑکے والے اپنا شجرہ چلائیں گے، ادھر کا کیسے چلنے دیں گے؟ نہیں سمجھے؟ یہ دعویٰ کرے گا لڑکی کا باپ
کہ یہ بچہ میری نسل میں ہے، دادا کہلوائے گا تمہاری نسل میں نہیں، تم نانا ہو، ہم دادا ہیں، نسل ہماری چل رہی ہے، تمہاری ختم۔ ارے یہ تو محمد کا گھر تھا، بیٹا ابو طالب کا تھا، ابو طالب نے یہ نہیں کہا۔ دیکھیں دنیا والے، نانا دادا کو سمجھا نہیں سکتا کہ یہ میری نسل ہے، کہے گا بس چپ رہیے، آپ کی نسل ختم ہو چکی، منقطع ہو گئی، نسل میری ہے۔ کوئی کورٹ سے فیصلہ کروا لے، بھائی بہت میں مشکل منزل پہ آ گیا ہوں، کورٹ سے فیصلہ کروا لے کہ صاحب نہیں یہ نسل میری ہے، اور دادا ہار جائے اور نانا جیت جائے، کوئی کورٹ فیصلہ نہیں کر سکتی، ہر جج فیصلہ کرے گا صاحب نسل ان کی ہے، بیٹی آپ کی ہے۔ خدا کی قسم اگر وہ کہہ رہا ہے کہ نسل میری ہے، تبھی نسل اس کی ہو گئی، اب اس کی تو نہیں ہو سکتی، لڑکی والے کی نسل۔ اگر علی یہ کہہ دیتے کہ بھائی رسول اللہ کے تو ایک بیٹی تھی، اب یہ نسل تو سب میری چل رہی ہے، محمد کی نسل کہاں ہے؟ یاد رکھنا محمد کی نسل نہیں چل سکتی تھی اگر علی نہ چاہتا۔ دو روایتیں سناتا ہوں، جو پہلے پڑھنا چاہیے روایت وہ بعد میں پڑھوں گا، اور جو بات کی ہے وہ پہلے پڑھ رہا ہوں، اس کی وجہ بھی بتا دوں گا۔ جنگ جمل میں قیامت کی لڑائی تھی، لشکر تیار، اور مقابل پہ آوازیں آ رہی ہیں، اور علی نے محمد حنفیہ اپنے بیٹے کو تلوار لگا کے بھیج دیا، اور ایک خطبہ دیا، بھیجتے وقت خطبہ نہج البلاغہ میں موجود ہے، جس میں لڑنے کے گر بتائے، اور کہا بیٹا ہمیشہ میدان جنگ میں جب جانا تو پہلی صف پہ نظر نہ رہے، پہلی صف پہ نظر نہ رہے، جنگ شروع کرنے سے پہلے لڑتے جاؤ، بڑھتے جاؤ، تمہاری نظر آخری وہاں تک جانا ہے۔ ایسا کسی شجاع نے اپنے شاگرد کو سکھایا نہیں، یہ علی ہیں جو بتا گئے، اور کہا دانتوں کو دانتوں پہ جما لو، اور تمہارے قدم سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح ہو جائیں، پیچھے نہ ہٹیں، آگے بڑھنا ہے، اور ریلتے جاؤ لشکر کو، اور بڑھتے جاؤ، اور تلوار نہ تھمے، نیزہ نہ روکے۔ یہ خطبہ دے کے بھیج دیا۔ باپ نے کہا تھا، لڑائی دیکھ رہا تھا، علی جیسا شجاع، خوب لڑے، اتنا لڑے بختر زیرہ پہنے ہوئے، خود پیر پسینے میں نہ گئے، گرمی تھی، خوب لڑے، اور فاتح بن کر آئے، اور جیسے ہی آئے علی نے کہا بیٹا پھر حملہ کر دو۔ محمد حنفیہ 17 بار آئے، اور 17 بار علی نے واپس کیا، اور جب انہوں نے شکایت کی زیرہ بختر جل رہی، تو مشکوں میں پانی لیے سارے ماشکی کھڑے تھے، آپ نے کہا زیرہ پہ پانی ڈالو، تو زیرہ سے بھاپ نکلنے لگی، پانی ڈال دیا گیا، اور کہا تمہارے ہتھیار ٹھنڈے ہو گئے، پھر جاؤ لڑو، جاؤ پھر لڑو۔ اب راوی دیکھ رہا ہے، اور راوی ایک نہیں ہے، راوی محمد حنفیہ کے ساتھ بھی چل رہا ہے اور علی کے پہلو میں بھی ہے، اور ایک ہی وقت میں راوی کے ذہنوں میں ایک ہی طرح کی بات آئی۔
راوی برادری ایک ہی طرح سے سوچے گی نہیں نا. تو ادھر کے راوی نے محمد حنفیہ سے کہا دیکھا آپ نے پہلو میں حسن حسین کھڑے ہیں اور بار بار آپ کو بھیج رہے ہیں آپ کے باپ. اب ائمہ کا گھرانہ نہ ہو تو جانے کیا سے کیا ہو جائے. گھرانہ تو ابو طالب کا ہے, گھرانہ تو رسول کا ہے, گھرانہ تو علی کا ہے, گھرانہ تو ائمہ کا ہے, رسالت کا گھر ہے. تو آپ لڑتے جاتے تھے اور اسی میں جواب دیا, تلوار نہیں روکی. اور جس بات میں جواب دیا اس کو کہتے ہیں عربی میں صرف و نحو. جو مولوی کو شروع میں پڑھایا جاتا ہے تو وہ مولوی بنتا ہے. یہ سبجیکٹ کا صرف اور نحو یہ صنعت ہے, اور اس علم میں ماہر تھے محمد حنفیہ. کیونکہ صنعتوں میں گفتگو کرنا بہت مشکل ہے. صنعتوں میں اب صنعت ہے, ایک صنعت ہے صنعت تضاد. تضاد یعنی ایک ہی جملے میں کالا بھی آ جائے سفید بھی آ جائے, ایک ہی جملے میں صبح بھی آ جائے شام بھی آ جائے, رات بھی آ جائے دن بھی آ جائے. یعنی جن چیزوں میں تضاد ہے ان کو ایک ساتھ بیان کرنا. اب ناظم صاحب کے ساتھ میں بیٹھا تھا, ناظم صاحب کریم آباد سے موڑے. اب وہ موڑ ایسا ہے کریم آباد والا کہ آگے والا جو ہے وہ کسی طرح آگے ہی نہیں بڑھتا, اس لیے کہ اس کے آگے والا بڑھے اور پھر اس کے آگے والا تو راستہ صاف ہو. تو اب جو رکشہ چل رہا تھا اس نے کم سے کم 8 آدمی تو بھرے ہوئے تھے, میں فیملی کے اس میں, اور رکشہ نیا تھا اس کا بالکل نیا. اس کے اوپر لکھا تھا شمس پاور. ناظم صاحب نے کہا اس پہ لکھا ہے شمس پاور. تو میں نے کہا دیکھیے لکھا ہے پاور اور مر مر کے چل رہا ہے. یہ کیا ہے صنعت تضاد. پاور مانے طاقت, اور میں نے کہا مر کے چل رہا ہے مریل. تو مریل اور پاور ان دونوں میں تضاد ہے. گفتگو میں آپ دن بھر میں ایسے بہت سے جملے بولتے ہوں گے آپ کو نہیں پتا. سچ کہو تم جھوٹ بول رہے ہو. اب سچ اور جھوٹ میں تضاد ہے, سمجھ گئے نا آپ. تو اب صرف و نحو یعنی گفتگو میں صنعت استعمال کرنے کے ساتھ گفتگو ہو جائے. اس نے کہا آپ کو بار بار بھیج رہے ہیں اور حسن حسین پہلو میں کھڑے ان کو نہیں بھیجتے. تو فوراً ہی محمد حنفیہ نے کہا کیا کہتا ہے, کیا کہتا ہے, میں علی کا ہاتھ ہوں, حسن اور حسین علی کی آنکھیں ہیں. ہاتھ کا کام ہے جب آنکھوں پہ مٹی آئے تو ہاتھ آنکھوں کو بچاتا ہے. وہ آنکھوں کو بچا رہے ہیں اور ہاتھ کو میدان میں بھیج رہے ہیں. لیکن اس میں صنعت ہے, گفتگو میں کمال ہے, فصاحت ہے اور بلاغت ہے. اب اگر علی سے یہی بات کہی جائے کہ آپ بیٹے کو بار بار بھیج دیتے ہیں اور حسن حسین کو نہیں بھیجتے, محمد حنفیہ کو بھیجتے ہیں, اور اگر یہی جملہ علی کہہ دیں تو یہ امام ہے وہ امام زادے. پتہ چلا علم جو ہے نسل کو قربانی میں پیش کر. اب یہ روایت ہے بعد کی, یہ تو 25 برس کے بعد کی روایت ہے. اب 25 برس پہلے والی روایت اب سنا رہا ہوں. راوی نے کہا آپ تو فاتح خیبر ہیں, آپ تو فاتح خندق ہیں, آپ نے تو ہر لڑائی سر کی ہے. یہ کیا ہوا کہ خلافت پہ قبضہ ہو گیا, لوگوں نے آپ کے گھر پہ حملہ کیا اور آپ خاموش رہے, آپ نے تلوار بھی نہ نکالی, تلوار نکالتے سب کے سر اڑا دیتے. کہاں
میں ایسا کر سکتا تھا، میں تلوار نکالتا تو کوئی بچتا بھی نہ، لیکن میں لڑتا ہوا جب باہر نکلتا تو پیچھے سے نسل محمد کو ختم کر دیا جاتا۔ اگر حسن حسین قتل ہو جاتے تو میرے جینے کا اور سلطنت لینے کا فائدہ کیا تھا؟ میں تو زندہ تھا نسل محمد کی حفاظت کے لیے۔ میں نے جنگ اس لیے نہیں کی کہ نسل محمد کو بچا لیا۔ نسل محمد کو بچا لیا، بس کائنات میں ایک نسل بیٹی سے چلی، اور بیٹی سے چلنے والی اس نسل کا خراج خدیجہ کو پیش کیا جائے۔ خدیجہ بی بی، اب ظاہر ہے کہ اس کے اوپر بڑی بحثیں ہوتی ہیں کتابوں میں بھی، اور ایسے زبانی بھی اکثر ہو جاتی ہیں کہ بیٹیاں تو 4 تھیں۔ یہ مسئلہ ہمارا نہیں ہے، ہم ایک کو مانتے ہیں، ان کے فضائل پڑھتے ہیں، ان کی پوری نسل کا ذکر ہم 1400 برس سے کر رہے ہیں۔ 4 بیٹیاں ہمارے لیے پرابلم نہیں ہیں۔ ہاں دیکھیے، اگر کوئی یہ ثابت کر دیتا کہ محمد کے ایک بیٹا بھی تھا تو ہمارے لیے پرابلم کھڑی ہو جاتی، کچھ پریشانی ہوتی ہمیں ثابت کرنے میں، لیکن وہ تو نہ ہو سکا۔ بیٹا کیسے لکھ دیا جاتا؟ بیٹی لکھنا آسان تھا، اس لیے کہ راوی گھر میں نہیں گھس سکتا۔ پردہ نشین خواتین میں، ارے بھائی کیا پتا عرب کے اس کونے والے کو کہ محمد کے کتنی بیٹیاں ہوئیں؟ بیٹا تو باہر نکلتا، اس سے انٹرویو ہو سکتا تھا، اس سے پوچھا جا سکتا تھا۔ بیٹیوں سے تو کوئی بات بھی نہیں کر سکتا، اس لیے جتنی چاہے بنا لو۔ میں تو کہتا ہوں آپ نے کم بنائی، آپ نے کم بنائی۔ اگر بیویاں 12 تھیں تو کم از کم 12 بیٹیاں تو بناتے، سب سے ایک ایک بنا لیتے۔ یہ خالی خدیجہ سے ہی کا ہے، اس میں کیا ہے؟ اب یہاں ظاہر ہے کہ جو سب سے بڑی بات ہے ہمارے لیے کہ ہم جس بات پر یقین رکھتے ہیں وہ شاید عام لوگوں کے سمجھ میں نہ آئے، اس لیے کہ یہاں سب سے اہم بات عدل کی ہے۔ اللہ عادل ہے، ہم عادل مانتے ہیں، نبی عادل ہے۔ جو عدل کا مفہوم سمجھتا ہے، عدل کے مطلب ہے عصمت، معصوم ہونا۔ قرآن بھی معصوم، قرآن بھی عادل، نبی بھی معصوم، نبی بھی عادل، اور اللہ تو ہے عادل۔ تو عدل جو ہے وہ یہ ہے کہ نبی، اب یہ آپ کو بتا دوں کہ عدل کی ضد کیا ہے؟ ظلم۔ اب وہ آپ کے ہاں کیا ہے؟ پہلے عام میں سمجھ لیجئے، خاص میں تو بہت ہی دور کی بات ہے۔ عوام میں کیا ہے بھئی؟ شادیاں تو ہر مرد مسلمان 4 کر سکتا ہے، 4 کا حکم ہے، مگر شرط لگا دی، 4 کے ساتھ عدل کرو۔ اب یہاں پر تو پھنس جائے گا، اس لیے کہ اتنا سا بال برابر ادھر کا ادھر معاملہ ہوا، ان کا کہ وہ تو حساب کتاب ہو جائے گا۔ اتنا خیال اللہ رکھ رہا ہے 4 بیویوں کا، اللہ طرفداری کر رہا ہے 4 بیویوں کی۔ اگر عدل نہیں کر سکتے تو تم شادی نہیں کر سکتے۔ اب عدل میں کیا ہے؟ 4 بیویاں، جیسا مکان اس کا ویسا اس کا، ویسا اس کا ویسا اس کا، جیسی کار اس کے پاس ویسی اس کے پاس، اس کے پاس، اس کے پاس۔ جتنا ماہانہ وظیفہ اس کا اتنا 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 اتنا، جیسے کپڑے اس کے لیے ویسے اس کے۔ یہ نہ ہو کہ ایک تو یوسف پلازا کے فلیٹ میں رہ رہی ہو اور ایک ڈیفنس کی کوٹھی میں رہ رہی ہو، بس گئے کام سے گئے، نہ 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 نہ، ایک عدل۔ تو بھائی جب
آپ کے لیے ہے عدل، اور یہ اتنا بڑا عدل ہے، اتنا بڑا عدل ہے کہ ایک کے بعد کبھی تصور بھی نہیں آتا کہ ہم دوسری کریں گے، سوچ کو بھی حرام سمجھتے ہیں مسلمان، اور اگر کہیں ہو جائے ایسا کچھ تو سب چھپا کے ہوتا ہے تاکہ عدل نظر نہ آئے، اور وہ بھی دیکھیے گناہ ہے، اس لیے کہ یہ بھی حکم ہے کہ پہلی سے اجازت لے لو۔ اب ایسے تو یوٹیوب پہ نہ معلوم کتنی پڑی، پہلی کی، پھر دوسری کی، اور پھر تیسری کی، چوتھی میں یہ ہوا کہ سب اکٹھا ہو گئی، اور ولیمے میں جناب وہ مناظر ہیں ایسے ایسے، انڈیا کے بھی ہیں کیسز، پاکستان کے بھی ہیں، اور ایک موضوع پہ سارے پڑے ہوئے ہیں۔ یوٹیوب نے یہ بڑا کمال کیا، اور یوٹیوب کیا مطلب فیس بک سب نے، گوگل وغیرہ سب نے کیا ہے، ایک سبجیکٹ کو ایک جگہ جمع کر دیا، ایک لنک کھولو نیچے 50 انتظار میں ہوتے، ہمیں بھی کھولو، ہمیں بھی، ہم بھی اسی سبجیکٹ کے، ہمیں بھی۔ اب اسی کے لیے ہو گئے جناب، 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ تو گئے، اور اس کے بعد بھی وہ لنک ختم ہو رہے ہوتے ہیں تو دوسرا ایک اور ایسا سلسلہ جانے کہاں پہنچ جاتا ہے، اور رات گزر جاتی ہے۔ اب ایک دن ہم ایسے ہی بور ہو رہے تھے لندن میں، ہم نے کہا لاؤ بھائی کچھ چلے اپنے سلسلے سے، آخری صبح 5 بجے آپ کو پتہ ہے کون سے لنک پہ ختم ہوا؟ طوطوں پہ، کتنے دنیا میں طوطے ہیں، اور وہ طوطے کیا بولتے ہیں، اور ابھی وہ ختم ہوا تھا تو یہ لنک کھلا کہ کتنے دنیا کے طوطے جو ہیں وہ یا علی کہتے ہیں۔ اب وہ کھلتا جا، میں نے کہا یہ تو بڑا اچھا سبجیکٹ، ہر طوطا جناب یا علی کہہ رہا، اس ملک کا طوطا، اس ملک کا طوطا، اس ملک کا طوطا۔ میں نے کہا چلا میں اپنے سے تھا، طوطے پہ ختم۔ عجیب ہے یہ کمپیوٹر۔ تو اب کمپیوٹر کی موجودگی میں یہ بتائیے کہ اگر کوئی عدل کے بجائے ظلم کرے تو وہ باقی رہ سکتا ہے؟ پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ دوسری کی اور پہلی نے پرچے چھپا کے مسجد میں بٹوا دیے، ارے مجھے نہیں دیتا پیسے اور یوں رکھا ہوا یہ، اور اس نے دوسری کر لی اور میں انصاف چاہتی ہوں اور فلانا وہ عدالت پہنچ گیا معاملہ۔ اب تو پرچے بٹوانے کی ضرورت ہی نہیں، یوٹیوب، فیس بک سب استعمال کر رہے، اب کوئی میاں چھپ چھپا کے کچھ نہیں کر سکتا، تو عدل ضروری ہے۔ تو وہاں بیوی کے لیے تو اللہ حکم دے رہا ہے، توجہ کیجئے گا، کچھ کہہ رہا ہوں میں، تو کہ غیر گھر کی بیٹیاں لانی ہیں تو آپ میں وہ ہمدردی نہیں ہوگی، اس لیے اللہ طرفدار بن رہا ہے اس صنف نازک کا جس کا کوئی نہ ہو، یہ ہے اسلام۔ لیکن یہ کہیں اللہ نے بار بار حکم نہیں دیا کہ تمہارے اگر 4 بیٹے ہوں یا 4 بیٹیاں ہوں تو ان کے ساتھ تم عدل برتنا، یہ فطرت میں رکھ دیا۔ توجہ ہے نا، یہ پتہ ہے یہ مجبور ہے، کوئی باپ اپنی 4 بیٹیوں میں ایک کو گھٹائے بڑھائے گا نہیں، اس لیے کچھ معلوم ہے عدل کرنا ہے، خون میرا ہے، سب میں محبت برابر کی ہوگی۔ ارے پرانے قصے ہیں، میں کہاں تک آپ کو سناؤں کہ 4 5 6 بیٹیاں ہیں، تو اگر گھر میں ماں کا جہیز رکھا ہے تو ماں خود ہی کہتی ہے مرنے سے پہلے میں چاہتی ہوں اپنا جہیز میں 4 حصوں میں تقسیم کر دوں، یہ اتنے زیور بڑی کو دینا، اور یہ منجلی کو دینا، اور یہ چھوٹی کو دینا، اور یہ کپڑے اس کو دینا، اور یہ فرنیچر اسے دینا، اور یہ اس کا، یہ اس کا ہے، اس کا، پہلے ہی ماں، تاکہ جھگڑا بہنوں میں نہ ہو۔ یعنی ماں بھی عدل چاہتی ہے، باپ بھی عدل چاہتا ہے، اور ایسا ہوتا نہیں کہ باپ صرف ایک کے بارے میں کہہ جائے یہ بہت خوبصورت ہے، یہ بہت بااخلاق ہے، یہ بہت اچھی ہے، اور 3 کے بارے میں کوئی بات نہ کرے۔ تو جب عام آدمی اپنی اولاد کے ساتھ عدل، وہ تو پیغمبر تھے، ساری حدیثیں جناب فاطمہ کے۔ اب بتائیے اس کے آگے کیا پڑھوں؟ ارے کیا ڈھکا چھپا واقعہ ہے حدیث قصہ کا
کہ سیدہ کہتی میرے گھر رسول اللہ آئے اور میری چادر اوڑھ کر لیٹ گئے، اور پھر اس کے بعد حسن آئے، پھر حسین آئے، پھر علی آئے، اور پھر میں، اور جب سب چادر میں جمع ہو گئے تو پھر جبریل آئے اور آیت تطہیر سنائی۔ جب یہ واقعہ ہو چکا تو کیا دوسرے دن یہ ہوا کہ پھر بڑی بیٹی نے کہا اب ہمارے یہاں آئیے، چادر اوڑھیے، میرا بیٹا اچھا چلیے کوئی یہ کہہ دے ارے بھائی یہ تو گھر کا واقعہ تھا، ایک گھر میں چلے گئے آرام کر لیا، کوئی ضروری نہیں کہ 3 بیٹیوں کے اور بھی جاتے اور چادر اوڑھ کے لیٹتے۔ ارے مباہلہ تو باہر ہو رہا تھا، کیوں نہیں شکوہ آیا ہم بھی چلیں گے، ایک بیٹی کیوں جا رہی ہے؟ ایک بیٹی کیوں جا رہی ہے؟ یہ تو حدیثی واقعات ہو گئے، مباہلہ قرآن بھی اور حدیث بھی ہے، حدیث قصہ قرآن بھی ہے آیت تطہیر کی وجہ سے، اور حدیث بھی ہے۔ لیکن اگر خالص قرآن ہو تو پوچھا گیا نا سرکار سے کہ یہ درود کیا ہے، کہ جیسے ابراہیم کی اولاد پہ پڑھا ویسے مجھ پر اور میری اولاد پہ پڑھا کرو۔ لوگوں نے پوچھا آپ کی اولاد کون ہے؟ کہ فاطمہ زہرا، اس کا شوہر علی، اور اس کے دونوں بیٹے جو پنجتن ہیں، مجھے ملا کے ان 5 پہ درود پڑھو۔ تو اور بیٹیوں نے کیوں نہ کہا ہم پہ درود نہیں؟ درود میں اور 3 کیوں نہیں آتے؟ اچھا بھائی یہ بھی ہو گیا، اور اب آیت آ گئی قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ رسول سے پوچھا گیا کس سے محبت کریں؟ کہ فاطمہ اور اس کی اولاد اور علی سے۔ تو تینوں نے آ کے کیوں نہ کہا ہمارے لیے کب آیت اترے گی؟ اچھا اب اس میں جھگڑا کیا ہے؟ دیکھیں جھگڑا نہ حدیث قصہ کا، نہ مباہلے کا، نہ آئے درود کا، نہ آئے مودت کا، جھگڑا ہے دامادوں کا۔ ہائے ہے اگر کسی کے 4 لڑکیاں ہوتی ہیں نا، آپس میں بہنیں نہیں لڑتی، لڑتے ہیں داماد۔ ہاں ہم تو اس عہدے پر، ہاں وہ تو کم ہے اور وہ زیادہ ہے۔ تو کیا رسول اللہ کو نہیں معلوم؟ تو وہ تو عدل برتیں گے۔ تو اگر علی داماد ہیں بحیثیت امام، بحیثیت ولی، بحیثیت وزیر، بحیثیت نائب، لیکن داماد بھی تو ہیں۔ تو اگر ایک داماد کے لیے کہا کہ میرا یہ داماد علی ایسا ہے، اس کے چہرے کو دیکھنا عبادت، تو کیا سب کے چہرے منحوس تھے؟ اور بھی تو لوگ تھے۔ اب ایک حدیث یہ گڑھ لی گئی کہ ذل کہتے ہیں ڈبل کو، ذوالفقار، 2 فقار والی، ذوالجناح 2 پروں والا۔ تو ایک آئی کہ ایک لیے حضور نے کہا ذوالنورین، ڈبل نور والے۔ ابھی کہ ڈبل نور کیا؟ رسول کی 2 بیٹیاں ان کے گھر میں تھیں تو ڈبل نور ہو گئے۔ یہ عجیب بات ہے کہ رسول تو نور نہیں ہے، داماد ڈبل نور ہے۔ تو اس طرح مورخین نے جو باتیں بنائیں، بنی ہوئی بات سامنے سے نظر آ جاتی ہے کہ یہ بنائی گئی، حقیقت حقیقت ہے اور افسانہ افسانہ ہے۔ حقیقت حقیقت ہے۔
تو حقیقت یہ ہے کہ بیٹی ایک، اور میں تو بڑے آرام سے اگر سارے دلائل نہ دیے جائیں تو ایک دلیل کافی ہے، جس کے لیے میں بیک گراؤنڈ میں ہی شروع میں یہ بات کہہ دیتا ہوں کہ دیکھیے شادی کیوں ہوتی ہے، مقصد کیا ہے؟ بھائی نسل بڑھانی، شادی کا مقصد نسل بڑھانا، سیدھی سی بات ہے نا۔ تو اب نسل بڑھے، اگر 3 بیٹیاں اور تھیں اور داماد فخر کرنا چاہتے ہیں کہ وہ 3 بیٹیاں ہمارے یہاں آئیں، تو دامادی کوئی فخر ہی نہیں ہے، کوئی فخر نہیں ہے۔ دامادی فخر جب بنے گا، فخر جب نواسا ہوگا۔ سوال یہ کہ یہ فخر علی ہی کو کیوں ملا کہ سیدہ بی بی کے 2 بیٹے حسن اور حسین ہوئے اور رسول کے کاندھے پہ چڑھے، جن کے لیے رسول ناقہ بنے، جن کے لیے جنت سے کپڑے آئے۔ جب 3 اور تھیں اور 3 داماد تھے تو اور نواسے کہاں مر گئے؟ کہاں مر گئے؟ اور اگر تھے اور بھی تھے نواسے رسول اللہ کے، تو سوال یہ وہ جنت کے جوانوں کے سردار کیوں نہ ہوئے اور ان کے لیے جوڑا کیوں نہ آیا؟ تو پتا چلا صرف رسول اللہ عدل نہیں کر رہے، اللہ بھی عدل کر رہا تھا۔ اگر بیٹیاں ہوتی تو اللہ جوڑا ضرور بھیجتا۔ جبریل ان کے گھر میں بھی آتے، ان کے گھر میں بھی آتے۔ اب اتنی دیر کی تقریر اور وقت بھی ختم ہو گیا، لیکن حقیقت بتانا رہ گیا کہ اصل بات کیا ہے۔ اصل بات صرف یہ ہے کہ چونکہ عرب والے بیٹیوں کی توہین کرتے تھے، بیٹیوں کو زندہ گاڑ دیتے تھے۔ جناب خدیجہ وہ بی بی تھیں جنہیں پہلے سے علم تھا کہ میں نبی کی بی بی بننے والی ہوں، اور ان کے پورے خاندان کو معلوم تھا کہ وہ آخری نبی جو آئے گا اس کا رشتہ قبیلہ بنی اسد میں ہوگا۔ وہ قبیلہ اسی لیے فخر کرتا تھا، اور پورا قبیلہ نمازی تھا، انصاف پسند تھا، اور کبیرہ اور صغیرہ سے بہت دور تھا، اخلاقیات ان کے بلند تھے۔ شجرہ محمد اور شجرہ خدیجہ ایک تھا، جناب قصی پر جا کے دونوں کا شجرہ مل جاتا، دونوں کے پردادا ایک تھے، ایک ہی شاخ کے 2 پھول تھے، محمد اور خدیجہ۔ جو شرافتیں بنی ہاشم میں تھیں وہی خدیجہ کے ہاں بھی تھیں۔ خدیجہ کو معلوم تھا کہ جو نبی آئے گا اس کے دور میں یہ قبیح رسم زندہ لڑکیوں کو دفن کرنا ختم کر دی جائے گی، اس لیے انہوں نے اس کی بنیاد ڈالی۔ اور جہاں بیٹی پیدا ہوتی تھی کہلواتی تھی مارنا نہیں، اگر تمہیں کھلا ہے مجھے دے دو میں پال لوں گی۔ تو محل میں خدیجہ کے بہت سی غریب لڑکیاں پلیں، جب وہ جوان ہوتی تھیں تو خدیجہ مثل ماں کے انہیں جہیز دے کر اچھے گھرانوں میں رخصت کرتی تھیں۔ انہی پلی ہوئی لڑکیوں میں ایک زینب تھی، ایک ام کلثوم، ایک رقیہ۔ بیٹیوں کی طرح پالا تھا، جیسے سیدہ نے فضہ کو بیٹی کی طرح پالا تھا، ایسے ہی خدیجہ بی بی نے کچھ لڑکیاں پالی تھیں۔ اب یہ کہ ان کا احترام اس لیے ہو کہ خدیجہ کے گھر کی پلی ہیں، جو ان کے ساتھ ہوا، جو مظالم ہوئے، ان مظالم پر آنسو جناب سیدہ نے بہایا، اس لیے کہ ماں بیٹی کہتی تھی، اس لیے جناب سیدہ انہیں بہنیں کہتی، اور بڑا ظلم ہوا۔ رقیہ جو تھیں انہیں تو قتل کیا گیا، اور ان کی میت پہ جناب سیدہ جا کے روئیں، حالانکہ سگی بہن نہیں تھیں، گھر میں پلی تھیں، چونکہ خدیجہ نے پالا تھا۔ اور جنگ بدر ہارنے کے بعد یہ مظالم ان کی بیٹیوں پر ہوئے،
ظاہر ہے کہ چونکہ رسول اللہ کو تکلیف پہنچے گی اس بات سے کہ خدیجہ بی بی سے جو چیز منسوب ہو اس پہ ظلم کیا جائے تاکہ رسول کو تکلیف پہنچے، اذیت پہنچے. تو ہم ان کا احترام اس لحاظ سے کرتے ہیں کہ خدیجہ کی لے پالک ہے. ہمارے لیے تو علی کے گھر کا پلا ہوا قمبر بھی ہمارے سر کا تاج ہے، نہ کہ خدیجہ بی بی کے گھر کا پلا ہوا غلام میسرہ. وہ میسرہ کہ جس نے پہلی بار خدیجہ بی بی کو بتایا کہ پورے راستے ہم نے یہ دیکھا کہ ایک بادل کا ٹکڑا محمد کے سر پہ سایہ کیے ہوئے. میسرہ نے بتایا کہ وہ گرجا کے سامنے، دیر کے سامنے جب محمد ٹھہرے تو راہب نکل آیا اور اس نے کہا اس درخت کے نیچے سوا نبی کے کوئی بیٹھ نہیں سکتا، اور میں نے اس درخت کے نیچے صرف انبیاء کو بیٹھے دیکھا ہے، یہ بھی نبی ہونے والے ہیں. تو میسرہ نے یہ سب خدیجہ کو بتایا. خدیجہ بی بی کو ساری باتیں معلوم تھیں، اور جب رشتہ ہوا اور شادی کی تیاری ہوئی اور جب بنی ہاشم رشتہ لے کر آئے خدیجہ بی بی کے گھر، تو جب آپ نے استقبال کیا اور اٹھیں تو اس وقت آپ نے کہا محمد کے دشمن کو خدا کبھی سرسبز و شاداب نہ کرے. یہ جملہ آیت بن گیا، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر. رسول کا دشمن ابتر ہے. سب سے پہلے خدیجہ نے کہا تھا سورہ کوثر آنے سے پہلے. ظاہر ہے کہ 40 سال کی عمر میں قرآن آیا. جب سرکار 40 کے تھے، شادی ہوئی تو 25 برس کے تھے. جناب خدیجہ بھی 25 برس کی تھیں، ایک ہی عمر تھی دونوں کی. اب کہانی بنانے والوں نے کہا وہ 40 کی تھیں، یہ 25 کے تھے. یہ کہانیاں ہیں، ان پہ ہمارے کان نہ سنتے ہیں اور نہ ہمارے سمجھ میں یہ باتیں آتی ہیں. اس لیے کہ جو چیز لکھیے ثابت بھی کیجئے کیوں لکھ رہے ہیں. اب تک تو مورخ لکھ نہیں سکا یہ بات کہ ایسا کیوں لکھا، کیوں لکھا کہ شوہر پہلے سے تھے، کیوں لکھا کہ بیوہ تھیں. جبکہ رشتہ آیا محمد کا تو جناب خدیجہ نے فرمایا کہ میں نے عرب میں ایک سے ایک رشتے آئے لیکن کسی رشتے کو منظور نہیں کیا. تو یہ جملے جناب خدیجہ کے بتا رہے ہیں. اور ابو لہب نے جب سنا تو اس نے کہا یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ خدیجہ رشتہ دیں محمد کا، محمد تو مفلس ہے، خدیجہ تو ملکہ ہیں. تو ابو لہب نے کہا کہ بڑے بڑے بادشاہوں کے رشتے آئے، خدیجہ نے شادی نہیں کی. تو کفر نے بھی گواہی دی کہ شادی نہیں ہوئی. ابو لہب کہہ رہا تو تاریخ نہیں لکھا، بڑے بادشاہوں نے رشتے دیے تھے، ان بادشاہوں کے نام لکھے ہیں. تو اب یاد رکھیے گا کہ جو رشتے آئے تھے تاریخ نے ان رشتوں کو شادی بنا دی. اور اس کی دلیل میں آپ کو دے رہا ہوں کہ رسول اللہ کی 28 بیویاں تاریخ نے لکھی. میں نے اس کی ریسرچ کی تو مورخ سے میں نے پوچھا کہ بھئی 28، پتہ یہ چلا کہ جہاں جہاں بات ہوئی تھی، صرف بات ہوئی تھی رشتے کی، اس کو بھی بیوی میں مورخ نے لکھ لیا. یہ شیعہ سنی اس پہ متفق ہے، متفق ہے. اور عجیب حیرانی کہ ابو طالب کی بیٹی مولا علی کی بہن جناب ام ہانی، رسول اللہ نے رشتہ دیا تھا ابو طالب کو کہ میں ام ہانی سے شادی کرنا چاہتا ہوں. ابو طالب نے نہیں کی، شادی منع کر دیا جناب ابو طالب نے. اس کے بعد پھر شادی ہو گئی ان کی حبیرہ سے، یعنی ابو طالب کے جو نانیہال کے لوگ تھے، جو دادی تھیں، ان کے بھائی کے بیٹے سے ہو گئی، فاطمہ مخزومیہ کے خاندان میں. ام ہانی کی شادی ہو گئی، بچے ہوئے. بڑا بیٹا علی تھا، علی بن حبیرہ، حضرت علی کا سگا بھانجا. جب حضرت علی خلیفہ ہوئے تو کوفے کا گورنر ان کو بنایا تھا.
تو اس کے بعد جب فتح مکہ ہوا تو ام ہانی ماں تھیں اور اس وقت وہ بیوہ ہو چکی تھیں اور بچے جوان ہو چکے تھے. تو جب گھر پہنچے رسول اللہ تو آپ نے فرمایا ام ہانی وہ اس وقت تو میں نے تمہارے باپ کو اپنے چچا کو تمہارا رشتہ دیا تھا تو تمہاری تو شادی ہوئی نہیں. فتح مکہ میں شیعہ سنی دونوں نے یہ واقعہ لکھا ہے. تو اب تم بیوہ ہو چکی تو اب میں رشتہ دیتا ہوں, اب کر لو مجھ سے شادی. 8 ہجری فتح مکہ. تو ام ہانی نے کہا کہ دیکھیے یہ تو ہو نہیں سکتا نا عمر, یہ ہو نہیں سکتا اس لیے کہ اب بچے ہیں اور ان کی پرورش ہے. اب اگر میں تم سے شادی کر لوں تمہاری خدمت میں کمی کروں بچوں کی وجہ سے تو بچوں کے ساتھ عدل نہیں ہوگا, اور اگر بچوں کو چھوڑ کے تمہاری خدمت کروں تو تمہارے ساتھ عدل کروں تو بچوں کے ساتھ عدل نہیں ہوگا. تو مجھے تو دونوں طریقوں سے تمہاری شریعت کو دیکھنا ہے, اس لیے میں اب مجبور ہوں, نہیں کر سکتی. تو اس پہ رسول اللہ نے ایک حدیث دی. یہ سب پوری حدیث ہے, یہ ساری سمجھ, یہ سب حدیث جو رسول اللہ فرمائے وہ حدیث ہے. تو رسول اللہ نے فرمایا تم نے دیکھا اے میرے ساتھیو بنی ہاشم کی عورتیں کتنی غیرت دار ہو. تو چلا اس جملے کے لیے یہ ساری گفتگو تھی. اب مورخین نے کیا کیا 28 بیویوں میں ام ہانی کا نام بھی لکھا ہوا ہے, شیعوں نے بھی اور سنیوں نے. دیکھ لیجئے حیات القلوب میں شیعوں کیا اور سنی کتابیں دیکھ, پتہ کیا چلا عربوں کی عجیب عادت ہے, عجیب عادت ہے عربوں کی. یعنی مورخ کو چیز بڑھانے میں مزہ آتا ہے, مختصر تو وہ لکھ ہی نہیں سکتا. اب مثلاً یہ کہ بھائی کسی کا باپ مر گیا, اب وہ بھائی جو ہے بچہ لے آیا, بچہ یتیم ہو گیا, اس نے پال لیا. اب کبھی نہ کہیں گے مرحوم یتیم کا بچہ ہے, جس نے پالا ہے ابن فلاں. کسی کی ماں مر گئی, بچی چھوٹی ہے, لے آئے پال لیا. اب کبھی نہیں کہیں گے وہ مرحوم کی بیٹی ہے, اسی کی بیٹی ہے. بالکل ایسا ہی قصہ مولا علی کے ساتھ بھی تھا, رسول اللہ کے یہاں بھی تھا, جناب خدیجہ کے یہاں بھی تھا. اب وہ حضرت ابو بکر سے ایک بیٹا ہوا تھا, ایک بیٹی ہوئی تھی. محمد بیٹا محمد ابن ابی بکر, بیٹی ام کلثوم. اب وہ ظاہر ہے کہ 2.5 سال تو زندہ رہے وہ خلافت کے بعد, اور اسی میں ان کی شادی بھی ہوئی. اسماء ایک کنیز تھی جناب سیدہ کی انصاریہ, اس سے شادی ہو گئی تھی, جس کو لوگ سمجھتے ہیں جعفر طیار کی زوجہ, نہیں وہ الگ اسماء ہے, یہ الگ اسماء. یہ بی بی کی کنیز تھیں, ان کی انصاریہ تھیں اور وہ تو خسمیہ تھیں. اسماء بنت امیس خسمیہ, خے سے میم یہ ہے, ان کا قبیلہ الگ تھا, ان کا قبیلہ الگ تھا, نام سے غلط فہمی ہوئی. اب وہ ہو گئی بیوہ تو وہ حضرت علی کی پناہ میں آ گئی. تو حضرت علی نے دونوں بچوں کو پالا, محمد کو بھی اور ام کلثوم کو بھی. ام کلثوم کا رشتہ حضرت عمر نے دیا جب وہ بڑی ہو گئیں کہ میرے ساتھ شادی کر دو. چونکہ وہ حضرت عائشہ کی بہن تھیں تو حضرت عائشہ سے رشتہ کروایا تھا انہوں نے کہ تم اپنی چھوٹی بہن جو ابو بکر کی بیٹی اور تمہاری بہن ہے ام کلثوم, اس سے میری شادی کر دو. اب لوگوں نے کہا ام کلثوم کی شادی تو عمر سے ہو گئی, پلی وہ حضرت علی کے گھر میں. تو عربوں کی عادت تھی کہ اگر کسی کا بچہ لے کے آپ نے پال لیا تو وہ مرحوم کا داماد نہیں ہوگا, آپ نے پالا ہے. وہی جیسے 3 بیٹیاں بنا لی ویسے آگے یہ سب چلتا رہا, یہ سلسلہ چلتا ابھی بھی چل رہا ہے عرب میں, یہ ابھی بھی چل رہا ہے. اب میں کیا بتاؤں, یہ پاکستان میں بھی چل رہا ہے. یعنی بہت سے ایسے گورنر اور وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم وغیرہ گزرے ہیں کہ سمجھ میں نہیں آ رہا کون کس کا بیٹا ہے, کون کس کی بیٹی ہے, اور کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, نہ کچھ نہیں سمجھ میں. کوئی کہتا ہے نہیں وہ ان کا بیٹا ہے, انہوں نے ان کو لے لیا, انہوں نے ان کو بیٹا بنا لیا. اب آپ کیا مجھے ہم کی طرح دیکھ, یہ تو اخباروں کی خبریں ہیں.
یہ تو ٹیلی ویژن کی، میں تو پرانی تاریخ کی خبریں سنا رہا ہوں، وہ پڑھی ہو یا نہ پڑھی ہو، ٹی وی تو سب نے دیکھا ہے، اخبار تو سب نے پڑھا، اور اس میں بھی گڑبڑا گیا ہوں کہ کون کس کا ہے، اس لیے کہ سب کے ناموں میں چونکہ وہ اوپر ایک چیز لگ رہی ہے تو وہ سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ کیا ہے اور کیا نہیں۔ تو ایسے ہی عرب میں یہ سب کچھ ہوتا تھا گڑبڑ سڑبڑ، اب اس کو الگ الگ سارٹ کر کے الگ رکھنا، یہ چھاٹ کے ادھر رکھو، یہ ادھر رکھو، یہ ادھر رکھو، اس کا نام ہے تحقیق۔ اس کو کہتے ہیں کہ محقق تحقیق کر کر کے ثبوت کے ساتھ بتاتا جائے یہ اس کا بچہ ہے، یہ اس کی بیٹی ہے، یہ اس کا بیٹا ہے۔ اور پھر اس میں ایک اور گھپلا یہ کہ زبانوں پہ ایک ہی نام چڑھا ہوا ہے، بس مشہور نام۔ ایک تو یہ مشہور تھا، جس کو دیکھا کہا عبداللہ، چلیے وہ سسٹم ختم ہوا، عبداللہ۔ اب اس کے بعد جسے دیکھا عمر، جسے دیکھا ارے یہ زید ہے، یہ کون ہے، بکر ہے۔ اب نہ معلوم کتنے بکر، عمر اور زید اور یہ اور وہ۔ تو اب جب ہر گھر میں 4 5 ابو بکر عمر ہیں تو انہوں نے کہا حضرت علی کے بیٹے کا نام بھی یہی تھا اور امام حسن کے بیٹے کا بھی یہ نام تھا اور امام حسین، یہ کیا ہے بھائی؟ تو اب اس میں سب گڑبڑا جاتے ہیں ہمارے معرفت والے، ہاں نہیں تھا تو ایسا تھا۔ ارے بھائی تھا تو ذرا یہ تو سوچئے کہ کچھ حدیثیں بھی تو ہیں، رسول اللہ کے لیے مشہور ہے کہ جو نام مکروہ ہوتا تھا وہ رسول اللہ کو کبھی پسند نہیں تھا۔ جہاں کسی سے نام پوچھا کیا ہے تمہارا نام، کہا غلط۔ ایک نے کہا عبد الکعبہ میرا نام ہے، کہا کعبے کا بندہ نہیں ہوتا، بندہ اللہ کا ہوتا ہے۔ ایسے ڈانٹتے تھے کہ نام بدلو، یہ نام صحیح نہیں، یہ نام صحیح نہیں، یہ نام صحیح نہیں۔ تو مجھے یہ بتا دو جب رسول اللہ کو برے نام پسند نہیں ہے، اتنی جلدی آپ لوگ بابا کر دیتے سارے جملے میرے غائب ہو جاتے ہیں۔ اگلا جملہ تو سن لیجئے، میری کتاب اصحاب حسین ضخیم کتاب ہے، اسے جب آپ پڑھیں گے اس میں نے یہ بات لکھ دی ہے پیش لفظ میں، اور ایک دلیل میرے ذہن میں آئی تھی میں نے اس پہ لکھ دی ہے، وہ میں آپ کو سنائے دے رہا ہوں۔ جب رسول اللہ کو مکروہ نام نہیں پسند تو مجھ کو یہ بتا دیجئے آپ کہ اللہ کو کیسے پسند ہوں گے؟ اب یہاں تک بات آ گئی، اللہ کو کیسے پسند ہوں گے؟ اور کربلا کے شہیدوں کے نام اللہ نے ازل میں لوح پہ لکھے تھے اور اپنے قلم سے لکھے تھے، تو یہ بتا دیجئے کہ حسین کے ساتھیوں میں یزید اور زیاد اور سعد اور یہ اور وہ منوس نام لوح پہ پہلے سے اللہ نے کیسے، جب اللہ کو پتا تھا حسین کا قاتل یزید ہے تو اب لشکر حسین میں یزید کہاں سے آ جائے گا؟ تو یہ سوچنا کہ یہ نام ہوں گے، نہ ایسا نہیں ہے، یہ سب بنایا گیا ہے، یہ کیا گیا ہے ایسا تاکہ سب مل جائے، کچھ لگے نہ، سب ایک ہیں۔ بڑا اتحاد ہے اور سب بڑا ہے، اس میں ناموں میں اور اس میں بڑا اتحاد ہے۔ اس میں کیوں اتحاد نہیں ہے کہ مزار جناب زینب پہ دھماکہ ہوا تو پورا پاکستان ایک بیان کسی وزیر کا نہیں آیا اور گے کلب پہ قتل عام ہوا ہے، اسی داعش نے وہاں بھی حملہ کیا اور یہاں بھی، تو 15 صفحے کا تعزیت کا خط وزیر اعظم نے، کلب والوں سے بڑی ہمدردی ہے پاکستان کو، یعنی برابر ہے، وہ بھی دعوے دار ہیں، ہم نے کیا یہ بھی ہے ایک ہم رہ گئے ہیں کہ ہم روزوں پر کچھ ہو تو ہم کریں، اس کے کیا معنی، اس کے کیا معنی؟ اور اب تک رو رہے ہیں بیٹھے ہوئے ٹی وی پہ اسی کو، کلب پہ حملہ ہو گیا، کلب پہ حملہ ہو گیا۔ ارے بھائی کلب پہ حملہ ہو گیا، کس نے کر دیا؟ کس نے کر دیا؟ کس نے کیا؟ نام ہے اس کا عمر کے نہیں؟
تو کہو نا کس نے کیا، کیوں نہیں کہتے؟ اب متین لگا ہوا ہے اس میں. اب بھائی بات تو نام کی ہو رہی ہے، اصلیت پہ آپ کیوں جا رہے ہیں؟ اس میں جھگڑے کی کوئی بات ہی نہیں، نام کوئی بھی رکھ لے، جو رکھے گا اس کو کہا جائے گا. اس کا اثر ہوتا ہے بھیا لوگوں. اچھے نام رکھو گے تو اچھے کام ہوں گے. اچھے نام رکھو، اچھے اچھے کام اس سے ہوں گے. یہ ہے سارا مسئلہ. اسی لیے رسول اللہ نے کہا بیٹوں کے نام اچھے رکھو، بیٹیوں کے نام اچھے رکھو، تاکہ اثرات اچھے ہوں، اس کے اثرات اچھے ہوں. کیا کیا نام رکھے بنی ہاشم نے؟ شجاعت کے سمبل، آسمانی نام، قرآنی نام. قرآن میں نام کم ہے جو ہم ادھر ادھر کریں. کچھ لوگ ضد میں رکھتے ہیں ایسے نام کہ جن کی ساؤنڈ تک، آواز تک مکروہ لگتی ہے. جس میں سب سے زیادہ جو مکروہ مجھے نام لگتا ہے ولید. اتنی شدت سے یہ نام پاکستان میں رکھا جا رہا ہے. میرے سمجھ میں نہیں آتا کہ مسلمان کے جب بیٹے ہوتے ہیں تو حسن حسین نام کیوں نہیں یاد آتا؟ حیرت ہوتی ہے مجھے. میں تو اخلاقیات سکھاتا رہوں گا اور بتاتا رہوں گا. اور یہ پیغام سب کے لیے. پاکیزہ نام، اچھے نام، قرآنی نام رکھو. اب بھول جاؤ یہ سب کچھ، بھول جاؤ. کوشش اس وقت جناب راحیل شریف صاحب یہ کر رہے ہیں کہ جو ماحول آج سے 40 سال پہلے پاکستان میں شیعہ سنی کا تھا وہ پیدا ہو جائے. کہ کوئی تعصب نہیں تھا، کوئی شیعہ سنی جھگڑا نہیں تھا، نہ کوئی کسی کو کافر کہہ رہا تھا، نہ کوئی مار پیٹ ہو رہی تھی، نہ کسی کے جلوسوں پہ حملہ ہو رہا تھا، نہ امام باڑوں پہ حملہ ہو رہا تھا. وہ چاہ رہے ہیں وہ ماحول واپس لایا جائے جب تک میں ہوں. ابھی حال میں دیکھیے ضیاء الحق نے جو فوج کا وہ حصہ تھا جو علی علی کا نعرہ لگاتا تھا یا علی حیدر کہتا تھا، وہ بند کرا دیا تھا. انہوں نے باقاعدہ آرڈر دیے ہیں کہ یہ نعرہ کھول دیا جائے. کچھ سوچ کے آرڈر انہوں نے دیے ہیں کہ چونکہ مسلسل پاکستان کو نقصانات ہو رہے ہیں اور فوج ہی اس چیز کو واپس لا رہی ہے، تو فوج کو معلوم ہے کہ بغیر یا علی کے ہم فتح نہیں پا سکتے. اور اکثر جی ایچ کیو طرف سے یہ بیان آتے ہیں کہ عوام ہمارا ساتھ دیں اور فوج کی طرفداری کریں. تو ہم طرفدار ہیں، ٹھیک ہے، آپ ہم کر رہے ہیں. اور آپ سرحدوں پر ادھر بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم افغانستان سے اب دہشت گرد نہیں آنے دیں گے، اور تمام سرحدوں پہ آپ محافظ ہیں اور آپ پاکستان کی بھلائی چاہتے ہیں، اس ملک کی بھلائی چاہتے ہیں، یہاں کے عوام کی. تو سارے عوام ہمارے آپ کے ساتھ ہیں اور مددگار ہیں اس میں. اب رہ گیا سیاسی مسائل، ظاہر ہے کہ یہ تو پاکستان کا مقدر ہے کہ سیاسی پارٹیاں ہی الیکشن لڑیں گی اور وہی برسر اقتدار رہیں گی. فوج تو محافظ ہے اس ملک کی، اور سیاست لڑانے کے لیے سیاسی پارٹیاں ہیں، تو ان کے اپنے مقامات ہیں، ان کو ان کے مقامات پر رہنے دیا جائے. سب اپنا اپنا کام کریں. دیکھیے ہمارا کام ہے کہ ہم ملک کی خدمت بھی کرتے رہتے ہیں، چاہے وہ طلباء ہوں، چاہے وہ ملازمین ہوں، چاہے وہ کمپنیاں ہوں، چاہے وہ پرائیویٹ بزنس کرنے والے ہوں. سب خدمت گزار ہیں ملک کے اور ترقی چاہتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایکسٹرا ہمارے جو اہم ترین کام ہے وہ ہماری عزاداری ہے، ہمارا ماتم ہے، ہمارا جلوس ہے. ہم رہتے کسی بھی ملک میں ہیں لیکن ہماری روحیں یا کربلا میں ہیں، یا حضرت زینب کے روضے پر ہیں، یا نجف میں ہیں، یا خراسان میں ہیں. وہاں سے ہمارا رشتہ نہیں ٹوٹ سکتا. وہ ملکی رشتہ نہیں ہے، وہ شام یا ایران یا عراق سے ہمارا رشتہ نہیں ہے.
ہمارا اس پاکیزہ روزے سے رشتہ ہے روحانی رشتہ، کہ ہم لاکھوں میل دور بھی ہوں تو ہماری روح پرواز کر کے وہاں پہنچ جاتی ہے۔ تو ہم روزوں سے محبت کرتے ہیں، اس لیے کہ ان ہستیوں سے محبت کرتے ہیں۔ تو اسی لیے جناب ایس ایم نقی صاحب کی طرف سے اعلان ہے، اور آپ اپنے احباب سے بھی کہیں کہ اتوار کے دن یہاں کی مجلس کے بعد، مجلس اعزا کے بعد، تمام ماتمی انجمنیں شریک ہو رہی ہیں شہر کی، اور وہ ماتم کرتی ہوئی جلوس کی شکل میں یہاں سے جائیں گے سب، اور شارع پاکستان پر انتظام ہوگا، مائک لگا ہوگا، اور وہاں پر کم سے کم 10-12 علماء شیعہ اور سنی تقریریں فرمائیں گے۔ آپ اس میں جلسے میں وہاں بیٹھیں، تقریریں سنیں تمام علماء کی، اور شعراء کرام نذرانہ عقیدت حضرت زینب کو پیش کریں گے، اور نوحہ خان اپنے اپنے نوحے پیش کریں گے۔ پھر میں کہہ رہا ہوں، تقریر کے شروع میں بھی کہا تھا، احتجاج اس لیے ضروری ہے کہ یہ تنبیہ ہے کہ آئندہ مت کرنا، اور اس میں یہی بتانا ہوتا ہے، چونکہ تمام ایک چھوٹا سا بھی احتجاج کسی ملک میں ہوتا ہے تو دنیا کے تمام قوموں اور ملکوں کو معلوم ہوتا ہے یہ ہوا، تو آپ نوٹ کرا دیں بین الاقوامی سطح پر کہ ہم خاموش نہیں رہے اس ظلم پر، کہ جناب زینب کے صدر دروازے کے باہر ہی کیوں پھٹا، نہیں، آس پاس کہیں بھی اس طرح کی بے ادبی نہیں ہونی چاہیے۔ روزوں سے کیا لڑائی ہے؟ بغداد میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے روزے پہ یا کربلا میں، بھائی آپ اپنی جنگ، اپنی سیاست لڑائیے، ان روزوں کو ہماری زیارتوں کے لیے رہنے دیجیے، یہ ہماری عقیدت کے نشان ہیں، محبت کے نشان ہیں۔ تو اس لیے ہر آدمی اپنے حصے کا احتجاج اس میں شریک ہو کے ڈال دے۔ تقریر ختم ہو گئی۔ جیسا کہ کل عرض کر رہا تھا کہ شیب ابی طالب میں جناب خدیجہ پہ جو مصیبت پڑی اور بی بی نے جو مصائب اٹھائے، تو پھر آپ سنبھل نہیں پائیں، اور رسول اللہ کو بہت بڑا صدمہ، 3 دن کے اندر یہ 2 بڑے صدمے اٹھانے پڑے کہ حضرت ابو طالب کی بھی وفات ہو گئی، اور حضرت ابو طالب کی وفات کے تیسرے دن جناب خدیجہ کی بھی وفات ہو گئی، اور اسی وقت اللہ کا حکم آ گیا کہ آپ کے 2 بڑے مکے میں جو آپ کی سرپرستی کر رہے تھے، ابو طالب بھی نہ رہے اور خدیجہ بھی نہ رہیں، اب یہ آپ کو قتل کر دیں گے، اس لیے آپ مکے کو چھوڑ دیجئے۔ تو اس حکم کے بعد یہ بھی پتہ چلا کہ یہ 2 ہستیاں رسالت کے لیے کیا تھیں، کہ جو محافظ بنی ہوئی تھیں، اور مکے کے کافر رسالت کا کچھ بگاڑ نہیں سکے، لیکن جب وفات پا گئے یہ 2، تو اب ہجرت کرنا پڑی، اور رات کو چھپ کر رسول اللہ کو مکے سے مدینے جانا پڑا، اور تنہا گئے، خاندان نہیں گیا۔ یہ سب کچھ بعد میں ہوا کہ حضرت علی گھر کی خواتین کو لے کر بعد میں پہنچے، اور اس وقت تک رسول اللہ مدینے میں داخل نہیں ہوئے جب تک حضرت علی سب کو لے کر نہیں آ گئے۔ حضرت علی کے ساتھ فاطمہ بنت اسد اور تمام رسول اللہ کی چچا زاد بہنیں، پھوپھیاں، سب حضرت علی کے ساتھ ہجرت کر کے مدینے آ گئے۔ قبر خدیجہ کی مکے میں رہی۔ کہتے ہیں، جیسا کہ کل پڑھا تھا، کہ بی بی نے آخری بار فتح مکہ کے موقع پر ماں کی قبر کی زیارت کی تھی، اور آخری زائر اس خاندان کا اگر کوئی ہے، خدیجہ بی بی کے قبر کا زائر، تو وہ حسین ہے۔ جب آپ مکے پہنچے تو آپ نے اسی گھر میں قیام کیا جو رسول اللہ کا گھر تھا، جو ابو طالب کا گھر تھا، گھر میں قیام کیا تھا۔ خیمے ضرور لگے تھے عرفات میں، اور اس دن لگے تھے جس دن آپ نے عمرہ کیا تھا، لیکن تمام اہل حرم اپنے دادا کے گھر میں تھے، اور وہیں سے حضرت زینب بھی نانی کی قبر پر زیارت کرنے گئی تھیں۔
جناب خدیجہ کی قبر کی زیارت کی تھی، اور شاید یہ بنی ہاشم کا آخری سفر تھا مکے میں کہ جنہوں نے جناب خدیجہ کی قبر کی زیارت کی۔ لیکن زیارت تو اصل میں سب نے کی تھی قبر سیدہ کی، کہ جہاں بات چیت بھی ہوئی تھی اور رخصت میں کہا تھا جناب سیدہ نے کہ حسین عباس کو بھی تو بلاؤ، تو آپ نے آواز دی تھی عباس ماں بلا رہی۔ تو کچھ وصیتیں عباس کو بھی جناب سیدہ نے کی تھی، اور کچھ وصیتیں جناب زینب کو جناب سیدہ نے قبر سے بھی کی، اور کچھ ون سے ماں جناب زینب کو وصیت کر رہی تھی۔ اور ان وصیتوں میں جو سب سے قیامت خیز واقعہ ہے اور اکثر پڑھتا ہوں وہ یہ ہے کہ گھر کے کاموں کاج سے جب آپ تک پاتی تھی تو ایک کرتا سیا کرتی تھی، اور جب وہ کرتا سیتی تھیں تو آنکھ سے آنسو، اور اس وقت حضرت زینب آ کر ماں کے سامنے بیٹھ جاتی تھیں اور کہتی تھی ماں جب بھی آپ یہ کرتا سیتی ہیں تو روتی کیوں ہیں، یہ آنسو آپ کے کیوں بہتے؟ تو رو کے کہتی تھی زینب جب یہ کرتا تیار ہو جائے گا تو میں تیرے ہی حوالے تو کروں گی۔ تو ایک دن بیٹی نے پوچھ لیا ماں یہ کرتا ہے کس کا؟ کہا یہ تیرے بھائی حسین کا کرتا۔ گویا ماں نے اپنا رازدار کربلا کا حضرت زینب کو بنایا تھا، اور وہ مرثیے جو رخصت جناب سیدہ پر ہیں انیس و دبیر کی اگر انہیں پڑھ لیجئے تو ساری تفصیل اس میں ظاہر ہو جاتی ہے، ساری تفصیل موجود ہے کہ حضرت زینب سے جو وصیتیں جناب سیدہ نے کی ہیں وہ گریہ خیز ہیں، جس میں ایک یہ بھی ہے کہ زینب میں نے کبھی حسین کو دھوپ میں نہیں نکالا، جب تیز دھوپ ہوتی تھی تو میں کبھی حسین کو لے کر صحن میں نہیں آئی، اور اگر کبھی نانا کے یہاں پہنچانا ہوتا تھا اور دھوپ تیز ہوتی تو میں اپنی چادر میں حسین کو چھپا لیتی۔ خیال رکھنا حسین کو کبھی تیز دھوپ میں دیکھنا تو زینب سایہ کر دینا میرے بیٹے پر۔ اور ایک وصیت یہ کی تھی کہ زینب جب حسین اپنے پیروں سے نہیں چلنے پائے تھے اور کوشش کرتے تھے کہ یہ بڑھیں تو میں ساتھ ساتھ رہتی تھی، اس لیے کہ اگر حسین گرنے لگتے تھے تو حسین سے پہلے میں اپنے آپ کو گرا کر حسین کو گود میں اٹھا، میں نے زمین پہ گرنے نہیں دیا۔ اے زینب خیال رکھنا میرے بیٹے کا۔ کیسے مصائب ہیں یہ گریہ خیز جو ماں اپنی بیٹی کو سنا رہی ہے۔ صرف اس کو دو جملوں میں آگے بڑھا دیجئے تو مصائب سمجھ میں آ جاتے ہیں کہ میں نے کبھی دھوپ میں حسین کو نہیں جانے دیا۔ اب زینب نے ماں سے سنا ہے 11 محرم کو اگر لاشے حسین کو مقتل کی دھوپ میں دیکھا ہے تو ماں کے جملے یاد آئے ہوں گے، اور اگر زینب نے ماں سے یہ سنا ہے کہ اگر یہ کبھی ڈگمگا کے گرنے لگتے تھے تو پہلے میں اپنے آپ کو گرا دیتی تھی اور ان کو سنبھال لیتی تھی، کبھی زمین پہ گرنے نہیں۔ اگر زینب نے درے خیمہ سے حسین کو گھوڑے سے گرتے دیکھا، جزاک اللہ، گریہ کر لیا آپ نے، یہی گریہ جناب خدیجہ کے لیے، یہی گریہ سیدہ بی بی کے لیے، یہی گریہ حضرت زینب کے لیے، اس لیے کہ سب کے مصائب بھی ایک ہیں اور سب کے فضائل بھی ایک۔ مگر پھر ایک وصیت یہ بھی تھی، اے زینب یہ دو وصیتیں عجیب ہیں جنہیں اکثر میں شب عاشور پڑھتا ہوں اور اس وقت دل چاہا کہ پڑھ دوں۔
یہ دو وصیتیں سیدہ کی یہ ہیں کہ زینب اے بیٹا یہ کرتا میں نے سیا ہے، جب حسین تم سے یہ کرتا مانگے سمجھ جانا اب میرا بیٹا جا کے پھر واپس نہیں آئے گا، پھر واپس نہیں آئے گا۔ اے زینب اس کرتے پر میرے حسین کا خون ہوگا اور یہ کرتا مقتل میں لوٹا جائے گا، جب قید خانہ شام سے چھوٹنا اور لوٹا ہوا سامان واپس ملے تو بھولنا نہیں یہ کرتا بھی لانا اور نانا تک پہنچا دینا کہ یہ آپ کے نواسے کا کرتا ہے۔ ایک وصیت یہ ہے، آپ کو پتا ہے کہ حضرت زینب جب واپس آئیں تو نانا سے کوئی تفصیلی گفتگو نہیں ہوئی، بلکہ بس یہی لکھا ہے مقتل میں کہ کرتا خوں بھرا لائیں اور لا کے قبر پر ڈال دیا اور کہا نانا یہ آپ کے نواسے کا کرتا ہے اور اس میں آپ کے نواسے کا خون ہے، 3 دن کا بھوکا پیاسا قتل کیا گیا، آپ کا نواسا گھر لٹا کے آئی ہوں، سارا گھر کٹ گیا، آپ کا باغ کربلا میں پامال ہو گیا، تاراج ہو گیا۔ بس اب آخری جملے اور سن لو اور میں دعا کروں، اس کے بعد نوحہ خوانی ہے، مزمل صاحب نوحہ پڑھیں گے، ذل رضا صاحب نوحہ پڑھیں گے، اس کے بعد نظر ہے، دسترخوان جناب خدیجہ ہے، جناب خدیجہ کا دسترخوان برائے رزق ہوتا ہے، یہ رزق کے لیے ہے کہ جو بھی اس پہ بیٹھے اپنے رزق کے لیے دعا مانگے، اس لیے کہ محسنہ اعظم ہیں بی بی جنہوں نے انسانیت پر احسانات کیے ہیں، دعا ان کے دسترخوان پہ رد نہیں ہوتی، اس لیے مجھے بڑی عقیدت ہے بی بی کے اس دسترخوان سے۔ اب آخری جناب سیدہ کی وصیت زینب کو سن لو اور میں تقریر ختم کرتا ہوں، اور وصیت وہ بڑی عجیب و غریب ہے۔ وصیت یہ ہے کہ زینب جب بارگاہ الہی میں اللہ کو قربانی پیش کی جاتی ہے تو بیٹا قربانی پیش کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب ابراہیم اسماعیل کو لے کر مینا پہ پہنچے تھے تو ذبح کرنے سے پہلے ہاتھوں پہ بچے کو اٹھا کے آسمان کی طرف بلند کیا تھا اور کہا تھا پروردگار یہ قربانی لایا ہوں تیری بارگاہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ جب قربانی اللہ کی بارگاہ میں پیش کی جاتی ہے، زینب تو قربانی اس طرح پیش کی جاتی ہے اور پھر فرماتی ہیں کہ واقع کربلا میں جو قربانیاں ہوں گی وہ قربانیاں میرا حسین پیش کرے گا۔ اب پوری مقتل کی تاریخ کو پڑھ لیجئے تو آپ کو نظر آئے گا جس لاشے پر حسین پہنچتے تھے، ایک تو ہر لاشے پر پہنچے، اس کی وجہ یہ ہے لکھا ہے مورخین نے کہ لاش پہ پہنچ کر پہلے لاش کو اٹھاتے تھے اور اٹھا کے ہاتھ پہ بلند کرتے تھے اور پھر کہتے تھے پروردگار یہ قربانی میری طرف سے قبول فرما۔ کبھی علی اکبر کا لاشا ہاتھوں پہ بلند، کبھی حبیب، کبھی زہیر، کبھی اون محمد، کبھی قاسم کے کٹے ہوئے اعضا بارگاہ فرماتے تھے ہاتھوں پہ لیے لاشے اصغر، مقبول ہوئے بار خدا ہدیہ احقر، تو نے میرے اصغر کو دیا رتبہ اکبر۔ مرزا طبیل بتاتے ہیں کہ علی اصغر کے لاش کو ہاتھوں پہ بلند کیا اور کہا پروردگار یہ قربانی قبول کر لے۔ جناب سیدہ فرماتی ہیں اے زینب ساری قربانیاں کربلا میں حسین پیش کرے گا، لیکن حسین کی لاش جو ہے نا وہ میری قربانی ہے، وہ میری طرف سے بارگاہ الہی میں پیش کی جائے گی۔ اے زینب حسین کا لاشا اپنے ہاتھوں پہ اٹھا کر یہ کہنا کہ یہ میری ماں کی طرف سے پروردگار اس قربانی کو قبول فرما۔ کہتے ہیں کہ جب مقتل کی زمین ہلنے لگی تو حضرت زینب
چادر کو سنبھالے، مقتل میں پہنچی، دیکھا لاش تڑپ رہی تھی، ایک بار زمین پہ بیٹھ گئی اور دونوں ہاتھوں پر حسین کا لاشا، ماتم حسین۔